العبادات بأسمائك الحسنى تجود بتوبة النصوح تغفر لي ذنوبي وزلاتي وتنظرني في كل حال ولمحة تنجي بها من هول يوم وبالمصطفى الرسول تشرح لي صدري تيسر لي أمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غايتي بهم وبالأولياء تلحقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصريف عني كل شر بحقهم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم صلاة وتسليم ورضوان إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء لنا بالإجابة إلهي توسلنا بقرآنك الكريم تنوّر بصيرتي وسمعي ومقلتي وتلهمني وترزقني علم اليقين توفقني لحسن العبادة بأسمائك الحسنى تجوز بتوبة النصوح تغفر وزلتي وتنظرني في كل حال ولمحة تنجي بها من هول يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرح حولي صدري تيسير لأمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق وإدراك غايتي بهم وبالأولياء تلحقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصريف عني كل شر بحقهم وشر لذي شر من إنس وجنة
بفضلك بشرني بحسن الخاتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جود لنا بالإجابة إلهي بجاه بيا والملائكة وبالأولياء جود لنا بالإجابة إلهي توسلنا بقرآنك الكريم تنور بصيرتي وسمعي ومقلدي منير رشدي وترزقني علم اليقين توافقني لحسن العبادة بأسمائك الحسنى تجوز بتوبة نصوح تغفر لي ذنوبي وتنظرني في كل حال ولمحة تنجي بها من هول يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرح حولي صدري تيسير لي أمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غايتي بهم وبالأولياء تلحقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصريف عني كل شر بحقهم وشر الذي شر من إنس وجنة بفضلك بشرني بحسن الخاتم وبالرحمة ادخلني إقامتي عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جود لنا بالإجابة إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جود لنا بالإجابة
إلهي توسلنا بقرآنك الكريم تنور بصيرتي ومقلتي وتلهمني رشدي وترزقني علم اليقين توافقني لحسن العبادة بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لي ذنوبي وزلتي وتنظرني في كل حال ولمحة تنجي بها من هول يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرح لصدري تيسير لأمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غايتي بهم وبالأولياء تلحقني بهم يدي عشير وعشيرتي وتصريف عني كل شر بحقهم وشر لذي شر من إنس وجنتي بفضلك بشرني بحسن الخاتم وبالرحمة ادخلني إقامتي عليه من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء لنا بالإجابة إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جود لنا بالإجابة إلهي توسلنا بقرآنك الكريم تنور بصيرتي وسمعي ومقلتي وتلهمني رشدي وترزقني علم اليقين توافقني لحسن العبادة بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تخفي ذنوبي وزلتي وتنظرني في كل حال ولمحة تنجي بها من هول يوم القيامة وبالمصطفى
مصطفى الرسول تشرح لصدري يسير لأمري وتكشيف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غايتي بهم وبالأولياء تلحي وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصريف عني كل شر بحقهم وشر لذي شر من إنس وجنتي بفضلك بشرني بحسن الخواتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء اجد لنا بالإجابة. الله الرحمن الرحيم. نويت العلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية صلاح العاقبة. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهدي قلبي وسدد لساني. الفاتحة. Volumenya kekencangan ini dikucilin lagi. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. رضي الله عنكم إلى أن قال والرابع عشر أن يقوم بإظهار السنن وإماتة البدع وبأمور الدين وما فيه مصالح المسلمين على الطريق المعروف شرعا المألوف عادة وطبعا ولا يرضى من إفعاله الظاهرة والباطنة بالجائز منهما بل يأخذ نفسه بأحسنهما وأكملهما فإن العلماء هم القدوة وإليهم المرجع في الأحكام وهم حجة الله على العوام وقد يراقبهم الآخذ عنهم
min haitsu la yanzurun wa yaqtadi bihudahum man la ya'lamun. Buka kitabnya. Fa idza lam yantafi al-alim bi'ilmihi fa ghairu ab'adu min al-intifa'i bih wa lihadza 'azama ziddatul 'alim lima yatarattabu 'alayhi min al-mafasid liqtida'in nas bih. Safakam halaman 100 80 berapa? Halaman berapa? 60 61 apa 62? Warabi asyaru tai kaping 14 ayyakuma rimyanto jumung sapa wong atau fakir atau zahid atau alim ya. Alim bi idharis sunani kelawan nguncarakan biro-biro sunan wa imatatil bid'ah lan mate biro-biro bid'ah wa bi umurid din dan kelan biro-biro agama wa malan perkara fi idal agama masalihul islam masalihul muslimin utawi kemaslahatane biro-biro kemaslahatane biro-biro muslim ala tariqi ing dalam cara dalan al ma'rufi kang den kinawuri kang bener syara'an ing dalam cara syara' al ma'luf kang alus ya, apa luf, apa maknanya? Adatan ing dalam adate wa tabaan lang ing dalam kewatekane. Apa makluf? Apa? Dianggit, diambil dari taklif. Dianggit apanya? Dianggit itu maksudnya apa ya? Sumbernya adalah dari cara yang adat wa tabaan dan kewatekan ataupun al-ma'ruf wala yarda min if'aliha aw min if'alihi zahir al-batinah bil jaiz minhuma bil jair atau bil jaiz za ya wala yarda lan ora ridha sapa mengkono alim min if'alihi sang lakona alim al-zahir wal batin bil jaiz kelawan perkara kang wenangaken minhuma saking zahir wal batin bal yakhudhu balik ngalap sapa mengkono alim nafsahu ing awade alim bi ahsanihima kelawan lu ya baik-baik apik-apik mana zahir wal batin wa akmaliha lan sempurnane zahir wal batin fa innal ulama hum al qudwah fa innal ulama asadun ulama hum ulama iku al qudwah tu iku ang dadi panutan wa ilaihim lan iku teng atase ulama al marju'u utawi dalan bali fil ahkami ing dalam bira-bira hukum wa hum utai ulama iku hujjatullah iku dadi dalil Allah ala al-awam wa qad yuraqibuhum lan teman nginjen hum mengkono al-ulama subal akhitu wong kang alam anhum saking mengkono ulama min haitsu la yang durun saing sekira padha ningali sapa mengkono ulama wa yaqtadi lan padha ngutut sapa wong awam bihudahum bihudahum kelan pidu ulama man ing wong layak wayak tadi lan ngetut murani bihudahum bihudahum aja kelawan pitu duwe mengkono ulama sapa man wong layak lamuna kang ora padha ngawuri sapa man fa idza lam yantafi mongko lamun ora manfaat sapa al alim wong ka alim bi ilmi kelan ilmune alim fa ghairuhu maqad alim iku abadu iku luwi adah min al intifai bi saking ala manfaat bi kelan mengkono alim walihada karena mengkono lam yantafi ila akhiri atau sifatul alimnya dari awal apa namanya al-hadi asyar bisa rabil asyar bisa atau yang dekat aja fa lam yantafi azumat mongko agung apa zillatul alim apa lacute atau kepleset wong alim lima marang perkara ya tarattabu kang den runtut alaiha ing atas mongkon zillah minal mafasid saing kerusakan liktidain nas karena ngetut murunin nas bihi kelawan alim. Jadi harus sunan ya harus sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan malu untuk melakukan sunnah Rasul, jangan gengsi untuk melakukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siwak, imamah, matalan syal atau apa aja yang hubungan dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pakai cincin masalan, cincin kita pakai itba'us sunnah, selama kita pakai cincin itu maka itba'us sunnah sallallahu alaihi wasallam. Kita yang udah umur, yang sudah punya jenggot, panjangkan jenggotnya selama jenggotnya masih ada berarti idharus sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
pakai siwak selain bulan Ramadan ba'da zawal. Itu harus sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan memang termasuk di antara guru-guru mulia kita ya Sayyidil Habib Umar itu apa yang beliau jalankan ittiba sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gambaran sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada dalam diri Sayyidil Habib Umar, dalam diri guru-guru mulia kita semuanya. Memang harus dimunculkan ya. Kenapa santri ribat atau pondok-pondok yang lain juga tahajud kalau bisa Senin Kemis jalankan, azkar jalankan, jangan lakukan makruh, naudzubillah min dzalik, apalagi ngerokok ya, kalian pulang jangan ngerokok. Rokok ini di makruh ya, wa Rasul tidak suka itu. Kalau ada majlis ada rokoknya itu, ada dalam Tadhkirun Nas itu, sudah didatangi oleh Nabi SAW tanpa memandang ulama-ulama yang rokok ya, tapi keterangannya semacam itu. Maka santri itu jangan ya, gurunya tidak ngerokok, santrinya jangan ikut ngerokok, ikut-ikutan ngerokok, guru saya ngerokok, Buya tidak ngerokok, kalian tidak boleh di rumah, hatta di rumah masih kecil lagi. Maka Buya bingung, ada orang tua yang di mana Bib, anak saya kok kayak gini Bib. Maka pengurus perlu ketat, kalau 1 kali, 2 kali, 3 kali sudah keluarkan aja dari pondok, tidak usah diurus anak-anak kayak gitu, biar cari tempat yang lain yang mungkin lebih pas buat mereka. Jadi kalau dinasehatin sekali tidak nurut, 2 kali tidak nurut, apalagi ini tempat-tempat wakaf. Ribat itu wakaf, wakaf lillahi ta'ala. Kalau wakaf itu tidak boleh dibuat sembarangan. Kalau kita melanggar aturan wakaf bahwa ini lillah, contoh matalan buat kampanye saja tidak boleh, karena ini wakaf. Apalagi buat maksiat, apalagi sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu, sampai tidak sholat, meninggalkan sholat, maka di sini pintu harus ditutup, semuanya ditutup. Waktu sholat harus semuanya, jangan sampai walaupun sakit harus bagian kesehatan bangunkan mereka, harus jangan tinggalkan sholat, puasa kalau bisa senang, itu harus sunnah. Kalau di pondok sudah tidak bisa itu harus sunnah. Contoh begini, kalian kalau hari jam sholat maghrib, sholat asar, sholat duhur, naik ke sini, naik pertama itu dengan kaki kanan. Kalau biasakan menggunakan kaki kanan di pondok, masuk rumah menggunakan kaki kanan, masuk masjid menggunakan kaki kanan, udah kebiasaan, nanti pulang ente tidak enak kalau naik nggak pakai kaki kanan, karena sudah apa namanya ya, sudah menyatu itu, sudah menyatu dengan tubuh, sudah menyatu dengan tubuh. Ya kadang-kadang kalau nggak cari pakai cincin aja nyari mana siwak, nyari siwak, pengennya kayak gitu. Apalagi ini Ramadan, jangan sampai santri ribat nggak pakai siwak. Tarawih pakai siwak, sekali menggunakan siwak derajatnya 70 derajat. Pakai sorban, sunnah Nabi SAW. Syukur bisa pakai imamah. Pakai minyak wangi, sunnah Rasul. Itu harus sunnah. Kalau tidak bisa semuanya, paling tidak ada beberapa hal yang tidak kalian tinggalkan. Selalu pakai minyak wangi, kan biar baunya wangi. Orang kalau baunya wangi tambah cerdas, akalnya itu tambah. Masuk kamar mandi itu harus sunnah. Di kamar mandi kasih sendal, jangan sampai lepas ada sendal, di kamar mandi tidak ada sendal. Jangan sampai kalian kalau sudah biasa masuk kamar mandi menggunakan sendal, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, saat tidak pakai sendal risih, tidak enak gitu. Hawanya beda kok kayak gini ya. Jadi harus ya, jangan sampai kebidahan muncul. Ya tadi termasuk ya hal-hal yang yukhalifu syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bi umur wa ma fi min masalihid dun, min masalihil muslimin ala tariqil ma'ruf.
Kalau pas pulang ada waktu untuk tadarus Al-Quran di rumah, di masjid, ikut tadarus kalian. Yang baca Qurannya sudah lancar, ikut tadarus di masjid. Pulang liburan, misalkan sudah hataman di masjid, bikin halakoh lagi. Modelnya misalkan, Buya kalau 1 hari 1 juz tidak mungkin karena sudah 10 hari lagi. Bikin kelompok, misalkan ada 1 kampung, di situ ada jamaah santri ribat, ada 3, ada 4, bikin izin. Kalau perlu udah usah pakai mikrofon, di masjid duduk. Misalkan 1 hari tidak bisa, misalkan sudah mendekati 10 hari lagi, berarti kan 1 hari 3 juz. Tidak bisa 1 hari 1 juz, di rumah baca masing-masing. Kalian kita baru baca 1 nih rombongan, 2 juz misalkan, 2 juz. Nanti pulang ente baca juz 3, saya baca juz 4, kamu baca juz 5. Pertemuan lagi mulai dari juz 6. 1 lagi berarti 1 sampai 9, sudah 2 juz misalkan, 6 sampai juz 6 jam 8. 2 pulang ente juz 8, ente juz 9, ente jam 10. Pertemuan lagi juz 11. Selesai. Yang penting bisa hatam, di rumah dibaca, hadirkan waktu acara. Penting, jangan sampai santri itu ndak harus sunnah, santri kumel, santri ya Allah, ya ndak bisa. Kadang-kadang buka aurat. Maka ribat itu dari awal Buya ngomong, jangan keluar dari kamar mandi nggak pakai baju. Sudah rapi, sudah pakai kaos, sudah keluar dari kamar mandi. Jangan ada santri cuma pakai anduk dok. Kalau ada langsung siapapun di antara kalian ingatkan dia. Misalkan ada santri baru ndak tahu, Allah pakai baju yang benar. Walaupun sama-sama laki-laki, tapi biasakan semacam itu. Biar di rumah pun semacam itu. Jarang, Buya itu bisa dikatakan jarang sekali. Iya tapi jarang. Seringnya keluar dari kamar mandi sudah, ya pernah tapi jarang gitu loh. Kalau sudah terlalu panas banget, itu pun jaga-jaga benar-benar. Karena di rumah pun pengennya tetap. Biar apa? Itu harus sunnah. Kalau sudah biasa berani buka baju, nanti buka aurat. Kalau sudah buka aurat di pondok sampai buka aurat, gimana itu harus sunnah? Maka jangan sampai, kadang-kadang ada yang pas satu pesantren kamar mandinya bareng, tempatnya bareng, pakai sarung bareng, gua pakai baju, mandinya bareng, lihat auratnya orang. Kalau gimana doa kita mau dikabul oleh Allah? Walaupun lihat aurat sama-sama laki-laki itu bisa hijab. Ada 1 orang setiap hari dia doanya mustajab, dikabul oleh Allah. Setiap doanya dikabul oleh Allah. Yauminal ayyam dia doa dan dikabul oleh Allah. Mardud. Ternyata gara-gara apa? Waktu dia keluar dari musalla, dari tempat, dia lihat auratnya orang laki-laki. Lihat pupunya orang laki-laki. Hanya lihat itu, sama-sama laki-laki, dia masuk ke musalla lagi untuk berdoa kepada Allah, doanya tidak diterima oleh Allah. Maka santri ribat harus sunnah. Kalau tidak, kalian siapa lagi yang akan melakukan sunnah? Kalau bukan talibul ilm yang akan melakukan, maka laisa minat talibul ilm illa bi qiyamul lail. Tidak dikatakan santri kecuali dia qiyamul lail. Azkar sebelum subuh sudah azkar. Kalau datang kau sudah azkar, ente belum sholat tahajud, belum sholat sunnah, mojok sholat tahajud, sholat satu rakaatain Allah, kemudian witir, sudah kemudian ikut azkar. Jadi jangan sampai belum witir, belum tahajud, sudah azkar sholat dulu di pojok atau di mana, kayak depan rumah Buya, kayak Allahu Akbar, kemudian baru ke aula. Biar apa? Itu harus sunnah. Kalau santri sudah tidak harus sunnah, ya sudah mau apa lagi? Kadang-kadang ada ya, bukan memandang sebelah mata pondok-pondok pesantren. Semua pondok pesantren baik, ada sisi kelebihan, ada sisi kekurangan. Tapi kadang-kadang kalau di pondoknya, mohon maaf, habis buka puasa duduk semua, rokok semua, gak pakai baju. Wah ini, Allah, gimana nanti di rumah?